بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں، دعا فائدہ ضرور دیتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں جی ہم ڈسکشن، سوال کرتے ہیں آپ سے اور دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے لیے تیار ہیں۔ ماشاءاللہ میرے پاس لوگوں کی لسٹ تو موجود ہے۔ ہاتھ جو لوگ حصہ لینا چاہتے ہیں ڈسکشن میں وہ اپنے ہینڈ ریز کر سکتے ہیں۔ میں پہلا سوال آپ سے کرتی ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بہت بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے۔ یہ آیت آپ نے آج سنی تھی، سورۃ فاتر آیت 15۔ یہ بتائیے کہ قرآن کی اس آیت کی جو یہ سنی آپ نے، پڑھی آپ نے، اس سے انسان کی کون سی حقیقت پتہ چلتی ہے؟ ماشاءاللہ یہ تو خوب سارے ہاتھ کھڑے ہیں۔ انیلا ارم کا ہاتھ سب سے پہلے میرے سامنے ریز ہوا ہے۔ انیلا آپ بتائیں گی، مائک آن کیجئے، کیا حقیقت پتہ چلتی ہے انسان کی؟ انیلا ارم، انیلا ارم کا مائک آن نہیں ہو رہا۔ مسز ماجد آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں گی۔ باجی اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے، اور ہر چیز کے لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہر طرح کی ضرورت کے لیے، ہر طرح کی حاجت کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اور اللہ سے ہی مانگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور اس کی تعریف کرتے ہوئے اس سے مدد مانگنی چاہیے، کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہو، چاہے دنیاوی چاہے اخروی۔ جزاک اللہ خیر، بالکل درست بات۔ بہت انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ جو اس میں بات ہے نا کہ تم سب اللہ کے محتاج اور اللہ بہت بے نیاز ہے، تو دو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ ایک تو یہ کہ ہمیں یہ نہیں سوچنا بالکل کہ ہم خود ہی مینج کر لیں گے، ہو جائے گا خود ہی، I can do it by myself۔ وہ تو ہے، محنت تو آپ نے کرنی ہے، لیکن اصل ہم محتاج کس کے ہیں کہ اللہ برکت ڈالے اور ہمارے کاموں کو خاتمہ بالخیر ہو، اچھی طرح کروا دے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ بہت بے نیاز ہے، یعنی اسے یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارا محتاج نہیں کہ ہم اس سے دعائیں مانگے، اس سے تو مخلوق دعا مانگ رہی ہے۔ اور سیکنڈلی یہ کہ اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ دینے سے بھی بے نیاز ہے، وہ دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی کسی سے ملاقات ہوئی، کوئی گیدرنگ تھی، وہاں ملے تو ایک خاتون کہنے لگی کہ میں گھر کے حوالے سے بات کر رہی تھی کہ ہم گھر خریدنا چاہتے ہیں، اور پھر میں دعا تو کرتی ہوں لیکن اس حوالے سے میری زبان رک جاتی ہے، میرے منہ سے نکلتا نہیں ہے۔ میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دیکھو یہ اتنا مانگتی ہیں مجھ سے، ہر وقت مانگی جاتی ہیں، ہر وقت مانگی جاتی ہیں، اب میں کیا مانگوں؟ پہلے بھی اس نے گھر دیا ہوا ہے لیکن ہم بڑا گھر لینا چاہتے ہیں۔ تو میری نا زبان پہ آ کے دعا رک جاتی ہے۔ دیکھیں یہ شیطان نے کیسا انسان کے دل میں وسوسہ ڈالا نا کہ نہیں تم مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کہ یہ نہ کہہ کے دیکھو یہ کتنا لالچ کر رہے ہیں۔ تو یہ لالچ نہیں ہے، یہ تو اللہ تو راضی ہوتا ہے دعائیں مانگنے سے۔ آپ دل کھول کے اس سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس کا تو دینا ہم اس کا سوچ بھی نہیں سکتے، اس کے ہاتھ میں کیا کیا، وہ انسان جب اس کے آگے جھکتا ہے اور مانگتا ہے تو وہ ہنستا ہے، خوش ہوتا ہے۔ لیکن حلال چیزوں کو مانگا جائے اور جائز چیزوں کو مانگا جائے تو انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ یاد رکھیں کبھی بھی دعا مانگنے سے گھبرائے نہیں، اور اس کے علاوہ آگے بھی دیکھیں گے کہ اور کیا کن چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ نیکسٹ سوال لیتے ہیں جی۔ انسان اگر بندہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ پہلے ہم نے پڑھا تھا دعائیں دل کھول کے مانگے، لیکن کچھ خود بھی تو کرنا ہوگا نا۔ سائمہ اطرت آپ بتائیں گی۔ السلام علیکم جی۔ جی دل کی حاضری کے ساتھ، پوری یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ کرنا ہوگا۔
कोई और साथी बताइए जी। रिजवाना रहमान आप बताएंगी क्या करना चाहिए? हेलो जी जी बताइए। रिजवाना रहमान आप बताएंगी, आपका माइक ऑन हुआ था, आप बताएंगी क्या करना चाहिए फिर अल्लाह अगर बंदा चाहता है दुआ कबूल हो तो? अल्लाह के कुर्ब को महसूस करते हुए दुआ करनी चाहिए और दुआ की कबूलियत के लिए अल्लाह का हुक्म मानना होगा हमें। जी जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। बिल्कुल, एक दुआ मांगने का तरीका तो आपने और मेरी पिछली साथी ने बताया, लेकिन उसके साथ साथ करने के काम ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात की पैरवी करनी होगी। ये क्या कि इंसान हर चीज अल्लाह की मर्जी के खिलाफ करे और फिर ये चाहे कि अल्लाह उससे राजी भी होता जाए, तो कुछ हमें भी तो करना पड़ेगा ना। हम करते जाएंगे और अल्लाह को इंशाल्लाह मनाते जाएंगे और राजी करते जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है जनाब। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत किसके करीब है, कुरान की रूह से बताइए। ये हम चैट पर लेते हैं, देखते हैं हमारे बाकी साथी जो हैं वो भी शायद कुछ ना कुछ जरूर हिस्सा डाल सके इसके। जनाब ये बताइए कि कुरान की किस आयत से पता चलता है कि अल्लाह की रहमत करीब है? सूरत और आयत का नाम बताइए, देखते हैं किसके करीब है जी। मोहसिनीन के करीब है। ठीक है जी, आपका जवाब बिल्कुल, जवाब तो आपके बिल्कुल दुरुस्त आ रहे हैं। सूरत और आयत नंबर भी बता सकते हैं? गुड। अल आराफ आयत नंबर आना शुरू हो गया है। अल आराफ 56, माशाल्लाह, कई साथियों ने दुरुस्त लिखा है। बिल्कुल जनाब, आंसर दिखाइए। इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। तो करने का काम फिर क्या है कि हमें एहसान करने वाला बनना है ताकि रहमतें हम पर ज्यादा नाजिल हों इंशाल्लाह। नेक्स्ट सवाल देखिए। ये आयत जो है सूरत गाफिर की आयत 60 है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। बेशक वो लोग जो मेरी दुआ से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। इस आयत की रूह से बताइए दुआ को किस चीज से तशबीह दी गई है? माशाल्लाह, चैट पे तो आंसर्स आने फौरन शुरू हो जाते हैं। खूब एक्टिव है आप लोग माशाल्लाह जी। बिल्कुल, इसमें दुआ को इबादत कहा गया है। गुड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं। ला इलाहा। नेक्स्ट सवाल जो है वो मैं ये पूछूंगी आपसे कि यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में क्या दुआ मांगी थी? किसी साथी से लेते हैं यहाँ पर। अनीला इरम आप बताएंगी? आपका माइक खुल गया था, दोबारा कोशिश कीजिए, बताइए जी। अनीला ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से हो गया हूँ। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को किन अल्फाज के साथ पुकारा था? मुबीना सईद आप बताएंगी? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। नाम बताइएगा। डॉक्टर नसीम आप बता रही हैं, ठीक है जी। ओके, मैं जिसका नाम लूं इंशाल्लाह वो बताएं। अब नेक्स्ट सवाल। तो ये सवाल जो था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज से रब को पुकारा था? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। बहुत प्यारी दुआ है, बहुत ही प्यारी दुआ कि अल्लाह ही मुझे काफी, मैंने अल्लाह ही पे भरोसा किया और अल्लाह ही मुझे काफी है। नेक्स्ट देखते हैं सवाल। नेक्स्ट सवाल जो है वो हम लेते हैं नजमी दरखशां से। नजमी, अगर आपका माइक ऑन हो सकता है तो अपना माइक ऑन कीजिए। सवाल ये है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो तो नेकी के कामों में सबकत करना होगी। हदीस से इस बात की दलील दीजिए जी। नजमी, आप अपना माइक ऑन करें। पहला ना हाथ खड़ा हुआ था इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, उनका माइक ऑन नहीं हो रहा। जूनी नदीम आपका माइक ऑन है, आप बताएंगी जी कि ये हदीस ये है कि फर्स्ट हदीस का तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आयत का है कि फर्स्ट साबिक को खैरात यानी नेकियों में जल्दी करे। वो तो है, वो तो है, लेकिन हम तो आपके बिल्कुल लेकिन हम स्पेसिफिकली पूछ रहे हैं हदीस की रूह से दलील दीजिए। आप मफहूम भी बता सकती हैं, कोई वाकया याद कर सकती हैं? जी, हदीस की रूह से कि एक गार वालों का वाकया है कि जो गार का है वो क्या किया था उन्होंने? हाँ जी, कि उन्होंने अपने अपने नेकी के कोई काम बताए थे जिनसे उनकी दुआ कबूल हुई थी। वो
غار کے پتھر ہٹ گیا تھا. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. انہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا تھا. گڈ. کوئی اور ساتھی بتا سکتے ہیں؟ عائشہ آپ بتا سکتی ہیں کہ کوئی اور واقعہ بھی یاد ہے آپ کو جس میں کہ ایسا ہوا ہو؟ جی عائشہ اپنا مائک آن کیجئے. عائشہ کا مائک، عائشہ یا قدسیہ یا نازش، جس کا مائک بھی پہلے آن ہو جائے. آپ کوئی اور واقعہ بتا سکتے ہیں جس میں کسی اور کا واقعہ جس میں انہوں نے دعا مانگی تھی اپنے نیکی کے عمل کو وسیلہ بنا کر؟ اچھا ان کے مائکس آن نہیں ہو رہے، چلیں ہم اسکرین پہ دیکھتے ہیں. جی جناب دکھائیے. وہ جو سارا کے بارے میں ہے نا کہ انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں اور میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہو تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کریے. انہوں نے اپنی سینسٹیٹی کو، اپنی جو پاکیزگی ہے، اپنے شوہر کے لیے اپنے آپ کو مخصوص رکھنا ہے، اس شرم و حیا کو اور اس چیز کو وسیلہ بنایا تھا. ایک عورت کے لیے بہت بڑی بات ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کس طرح ہمیں دلائل ملتے ہیں کہ اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا جائے. ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی کام ایسا کریں نیکی کا اور پھر اس کا واسطہ دے کے اللہ سے کہیں کہ یا رب العالمین میں نے یہ تیری خاطر کیا اور تو اگر سمجھتا ہے کہ یہ قبولیت والا عمل ہے تو اس کو قبول کر اور میری فلاح دعا پوری فرما لے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں. ہم لیتے ہیں نیکسٹ سوال. اب عائشہ اپنا مائک آن کیجئے. آپ سے پوچھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے درجات کون کون سے ہیں، یعنی کہ کون کون سی جو طریقوں سے دعا قبول ہوتی ہے. مسز شہناز جاوید آپ کا مائک آن ہے، آپ بتائیں گی. السلام علیکم. دعائیں جو ہیں کہ جیسے سجدے میں یا افطار کے ٹائم، یہ تو آپ اوقات بتا رہی ہیں نا، قبولیت کے درجات پر بات ہوئی تھی، کچھ یاد ہے؟ جی جی. چلے یاد نہیں ایک تو دعا جو میں بتاؤں، میں بتائیے. السلام علیکم ٹیچر، میں بتاؤں؟ یا تو وہ تکلیف جن کا میں نام لوں وہ بتائیں. حفصہ آپ بتائیں. جی میم، اس طرح ہے کہ یا تو وہ چیز آپ کو دے دی جاتی ہے جو ہم نے مانگی ہوتی ہے، یا پھر ہم سے کچھ تکلیف دور کر دی جاتی ہے، یا وہ دعا پھر آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے. ٹھیک. اور جی، اور یا اس سے بہتر اللہ تعالیٰ ہم نے جو چیز مانگی ہوتی ہے اس سے بہترین دے دیتا ہے اللہ. ٹھیک ہے. کوئی اور؟ گڈ، شاباش. میں بتاؤں؟ چلے باقی آپ بتا دیجیے. اپنا نام بتائیے. رابعہ اشفاق اشتیاق نام ہے میرا. کوئی اور بتائیے جو انہوں نے نہ بتایا ہو. جو دعا ہمارے حق میں بہترین نہیں ہوتی وہ ہماری آخرت میں ہماری قبول ہوتی ہے. سوری مجھے سمجھ نہیں آیا. جو دعا ہمارے حق میں بہترین نہیں ہوتی لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے بہترین ہے، تو کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس کی اللہ پاک اس کو ہماری آخرت کے لیے. ٹھیک ہے، اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے. جزاکم اللہ خیر کثیرہ. جناب دیکھتے ہیں کبھی دعا کی وجہ سے انسان کو وہ چیز ویسے مل جاتی ہے، کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، کبھی مانگی ہوئی چیز سے کوئی تکلیف یا مصیبت دور ہو جاتی ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مانگی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کرتا ہے، اور کبھی دعا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یاد رکھیں یہ سب چیزیں پڑھنے کے بعد کہ مایوس نہیں ہونا. اللہ اپنے بندے کی دعا ضرور قبول کرتا ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے یہ چیز اس طرح نہیں دی جیسے میں مانگ رہی تھی تو یہ سب لسٹ اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں کہ یا اللہ اچھا تو نے ضرور کوئی میری تکلیف یا مصیبت دور کر دی ہوگی، مجھے کوئی تو نے اور بہتر چیز دینی ہے اس کے بدلے، یا میرے کوئی گناہ تو نے معاف ہی کر دی ہوں گے. اور امید رہیں اللہ سے، اور کبھی نہ سوچیں میری تو وہ سنتا ہی نہیں، وہ سب کی سنتا ہے، ہم سب کی الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب، نیکسٹ دیکھتے ہیں. کس سے پوچھے سوال؟ بہت سے ہاتھ کھڑے ہوئے میں، جس کا مائک سب سے پہلے کھل جائے گا میں اس سے پوچھ لوں گی. قدسیہ کا مائک پہلے کھلا ہے، قدسیہ آپ سے پوچھیں. جی فاطمہ یوسف آپ سے پوچھیں. جب آپ کی طرف سے جواب نہیں آتا تو میں نیکسٹ پہ آ جاتی ہوں. جی کس نے آپ کا جواب دیا ہے؟ نام بتائیے اپنا. اور درود کے بعد اوکے فرح آپ سے سوال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے؟ جی فرح. وضو ہو کے کرنا چاہیے، ہمیں وضو کر کے ٹھیک ہے، وضو کر کے. اور بتائیے.
اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, حمد و ثنا ہو گیا, باوضو ہو کر پھر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے. گڈ, درود بھیجنا چاہیے. اور کچھ اور آ رہے ہیں ذہن میں؟ پھر اپنی دعا مانگنی چاہیے. چلے ٹھیک ہے, 3 چیزیں آپ نے بتا دی, حسن تھی. مزید کون بتائے گا اس کے علاوہ؟ جی کوئی اور بتانا چاہے گا آپ میں سے؟ فاطمہ یوسف آپ بتائے گی. میں بتانا چاہوں گی کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کچھ دل سے دعا مانگیں تاکہ, اور ہمیں یہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کریں گے, ہمیں یقین ہونا چاہیے, پورا پکا یقین. گڈ, پورے اخلاص اور توجہ کے ساتھ دل سے دعا کرنی اور قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کرنا. حسن تھی. اور کوئی بات؟ میم میں بتاؤں؟ جی بتائیے. اور نام بتائیے اپنا. مناہل محمود. مناہل, مزید آپ بتائیے. میم اخلاص اور پوری توجہ سے دعا مانگی جائے اور دل لگا کر اور گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے. ٹھیک ہے جی, خشوع خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا مانگنا. ماشاءاللہ. دیکھیں جی, دکھائیے اخلاص, توجہ, قبولیت, خشوع خضوع, باوضو ہو کر حمد و ثنا اور درود پڑھ کر حلال روزی کا اہتمام کرنا بہت اہم ہے یہ بھی. اور تکرار اور اصرار کے ساتھ دعا مانگنا, یہ نہیں کہ ایک دفعہ مانگ لیا تو پھر کہا بس اللہ تعالیٰ میں تجھے پتہ ہی ہے نا. دیکھیں ایک اور پتہ ہے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہی ہے نا مجھے کیا چاہیے. نہیں, اسے تو پتہ ہے, لیکن پھر بھی ہمیں کیا کرنا ہے, مانگنی ہے. پھر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے, توبہ استغفار کرتے ہوئے دعا کرنا, اپنے نیک اعمال کا وسیلہ بنا کے دعا کرنا, اسماء الحسنی کو وسیلہ بنا کے دعا کرنا, رب کے وسیلے سے مانگنا. اس طرح دعا مانگیں گے نا انشاءاللہ. اب آج آپ نے پڑھ لیا تو اس طرح دعا مانگنی ہے. چلیے جناب نیکسٹ دیکھتے ہیں کن لوگوں کی دعائیں قبول, کن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی. آپ چیٹ میں جواب لکھنا شروع کیجئے, دیکھتی ہوں کیا جواب آ رہے ہیں. کن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی؟ جناب زانی کی, مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی, مسافر کی رد نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, والد کی, روزہ دار کی افطاری کے وقت, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والوں کی, عادل حکمران کی, ماشاءاللہ, مجاہد کی, حج اور عمرہ کرنے والے کی, کسی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے کی جانے والی دعا. کتنی انٹرسٹنگ بات ہے نا یہ. اور وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا. تو پھر یہ آپ نے پڑھ لیا نا کہ انشاءاللہ یہ دعائیں رد نہیں ہوتی. تو اب کبھی سفر کر رہے ہیں تو دعا کیجئے, افطاری کے وقت انشاءاللہ لازمی دعا کرنی ہے آپ نے, اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے, پھر اس کے علاوہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے بھی دعا کریں, اور وضو اور اللہ کا ذکر کر کے سونے والے کی دعا. تو آج رات کو یہ کوشش کریں کہ وضو کریں اور اللہ کا ذکر کریں, اور پھر جو دل میں چاہتے ہیں دعا مانگیں اب کر کے سوئیں. شاباش, بہت اچھے آنسرز آئے ہیں آپ کے, بارک اللہ فی علمکم. اب دیکھیے جی کرنے کے کام دیکھتے ہیں. دکھائیے جی اسکرین پر کرنے کے کیا کام ہے. اللہ رب العزت المجیب سے خوب دعائیں مانگیں اور دعاؤں کو لازم کریں, اللہ تعالیٰ کے قرب کو محسوس کریں, سجدے میں کثرت سے دعائیں کریں, سجدے میں کثرت سے کرنا ہے یہ کام. ایک دفعہ تو ایسا سجدہ ضرور کرنا ہے جس میں بہت سی دعائیں مانگیں, اور دعا کرنے سے کبھی عاجز نہ ہوں. خوشحالی اور آسودگی میں بکثرت دعائیں مانگیں. لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں. اپنے رب سے ایمان اور حسن خاتمہ کی دعا کریں. دعا کیا کریں کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو, اور میرے تمام اعمال کا خاتمہ بہترین طریقے سے ہو, اور وہ بہترین طریقے سے ان کا خاتمہ یہ ہوگا کہ اللہ کے آگے وہ قبول ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کو بچائیں. نیکسٹ دیکھیے جی کرنے کا کام ہوم ورک. اب یہ آج سے آپ نے کام کرنا ہے, رمضان شروع ہونے والا ہے, اس سے پہلے لسٹ ڈاؤن کریں. میں کل انشاءاللہ آپ سے پوچھوں گی کچھ کام کیا ہے اس حوالے سے, تو ضرور شیئر کیجیے گا. اس رمضان کے لیے 30 ایسی دعائیں منتخب کر لیجئے جنہیں آپ خاص کر اس رمضان میں مانگنا چاہتے ہیں. وہ دعائیں جو ہیں کچھ ایپس کے نام استاذہ نے بتائے تھے, ان کو بھی ڈاؤن لوڈ انشاءاللہ کر لیں. بکس کے نام, بکس بھی ہو سکتی ہیں آپ کے پاس, اور کچھ بیٹھ کے ذرا خود بھی سوچیں میں کیا مانگنا چاہتی ہوں اللہ سے, اور وہ 30 دعا کی لسٹ. یہ کم سے کم ہے, زیادہ آپ جتنی مرضی مانگ لیں, لیکن 30 دن ہے رمضان کے تو 30 دعائیں تو ہونی چاہیے ہمارے پاس. جزاکم اللہ خیر کثیرہ.